Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Waiz number 75, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas, United States. مومنوں، زمانہ بہت بدل گیا اور زمانہ ایک ندی کی طرح ہے کہ جس کا پانی چلتا رہتا ہے، کبھی ٹھہرتا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پانی جا کے نیچے گرتا ہے، بہت سا پانی اڑتا ہے، جھاگ پیدا ہوتی ہے، سین ہوتی ہے، جس کو ہم آبشار کہتے ہیں، فال کہتے ہیں، کیٹریکٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہماری ناؤ ایسی جگہ آ جائے تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس میں کوئی بچتا ہے۔ زمانہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس قسم کے کیٹریکٹ اور فالز آتے ہیں کہ جس کے اندر بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں میرا مطلب گم ہو جانے کا کیا ہے؟ ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایک طرح کی حالت چلتی رہتی ہے، مگر انسان کی زندگی کبھی بھی، ایک بھی انسان کی زندگی، ساری زندگی اسموتھ نہیں ہوتی، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ جب ایسی فالز آتی ہیں، یکایک کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، اگر وہ آدمی اپنی بوٹ کو چلانے کے اچھی طرح لائق نہیں، وہ اچھا سیلر نہیں، تو بوٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے، خود بھی مر جاتا ہے، یعنی کہ ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے اور دنیا کے دکھوں کے اندر حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی قابل ہوشیار رہتا ہے، صرف قابلیت کام نہیں آتی جب تک کہ اس کو خدا کی مدد بھی نہ ہو۔ تو میری عرض یہ تھی کہ زمانہ بہت بدل رہا ہے، بدلا ہے اور ہمیشہ بدلتا رہے گا۔ گئے 50 سال کے اندر ہمیں زندگی کے وہ لیسنز ملے جن کی عمریں 50 سال کے اوپر ہیں، جن کی عمریں کم یا زیادہ ہیں، ان کو اپنی عمر کے 5-7 برس پلس کر کے میں کہتا ہوں، یعنی 50 برس کا ہو آدمی تو 45 برس کے اس کو انوبھو اور ایکسپیرینسز ملتے ہیں اور باتیں یاد رہتی ہیں۔ اس حالت کے اندر آپ اپنی عمر کا حساب کر کے اس میں سے 5 برس نکال کے اتنا ایکسپیرینس خیال کرو، تو زمانہ اتنا فاسٹ گیا ہے کہ اس کے پہلے 500 برس میں بھی دنیا میں اتنے ایونٹس نہیں ہوئے۔ آپ میری گئے 5 برس کی آوازیں کبھی سنو تو 5 نہیں بلکہ 6 برس ہوئے، سلور جبلی کے فرمانوں کو سامنے رکھ کے، اور جنانوں میں سے جو مجھے ملا میں نے جماعتوں کو دیا ہے، جماعتوں کو میں کہتا آیا ہوں، میری طرف سے نہیں، اماموں اور پیروں نے جو کہا ہے کہ زمانہ روز بروز خراب سے خراب وقت ہوتا جائے گا۔
100-125 साल तक ये जमाना खराब बनता जाएगा। डेली खराबी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। किसी वक्त आपको ऐसा लगेगा कि 2-4 महीने स्मूथ गए, अगर ना हिसाब करोगे तो अल्टीमेटली साल के बाद गिरता ही जाएगा। यही हाल हमारी जमातों के अंदर हुआ है। 20 बरस हुए कनाडा के अंदर हमारी जमात बसी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस मुल्क में आई, लेकिन मैंने एक चीज जो महसूस की और जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि गिनानों की तरफ जमात का अभाव हो गया। अभाव कहते हैं जिसमें भावना न रहे। अभाव कहते हैं हम जिस चीज को अवॉइड करें। अभाव से मेरा मतलब ये है कि जिस चीज की हम ज्यादा इम्पोर्टेंस न लें, इसलिए हमें इस चीज ने बहुत नुकसान दिया है, हमें बहुत नुकसान दिया है। गिनानों के अंदर वो चीजें हैं कि दुनिया के किसी शास्त्र में मुझे नहीं मिली। मैं हजर इमाम का एक गुलाम हूँ, उसके दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ कुत्ता होता है, शायद मैं ऐसा भी नहीं हूँ। उस मालिक का दर वो तो नबियों और पैगंबरों का दर है, मगर फिर भी उसने रहम करके हम इस्माइलियों को अपने घर का दरवाजा दिखाया। मैंने दुनिया के तमाम शास्त्र जो आसमानी किताबें लिखे जाते हैं मैंने पढ़े हैं, मगर जो चीज गिनानों में मिली उन जगह से मुझे कहीं कुछ न मिला। मिला तो बहुत थोड़ा मिला। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। कुरान का पढ़ना किसी मामूली इंसान की ताकत नहीं। कुरान तो सारी दुनिया के 1 अरब मुसलमानों में से 10 करोड़ मुसलमान होंगे जो हर रोज कुरान पढ़ते होंगे, मगर वो पढ़ते हैं बरकत के लिए, मतलब नहीं जानते। कुरान पढ़ने में बरकत है, फरमान पढ़ने में बरकत है, गिनान पढ़ने में बरकत है, क्योंकि ये इलाही कलाम है, ये इलाही कलाम है। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप के जमाने से मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का 3 पीढ़ियों की 3 इमामों की खिदमत करने वाला कामड़िया हाजी नजर अली, उसका एक जवान लड़का 21 बरस का गुजर गया। बुढ़ापे की उम्र में जवान बच्चा गुजर गया। बहुत बड़ी चोट है, खुदा किसी को न दे रही। उसकी जो औरत थी हाजी कामड़िया की घरवाली, हकीकत में माँ का जो दिल है उसको तो खुदा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। माँ के दिल को न बेटा समझता है न शोहर समझता है। उदास उदास रहती थी। मौला एक दिन उसके घर गए और जाके फरमाया, जन कामड़िया यानी ये कामड़िया की औरत, दिल के अंदर जो गम है उसको दूर करने के लिए अनंत अखाड़ा पढ़ा करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसके घर जाके फरमान करते हैं कि दिल का गम दूर करने के लिए अनंत अखाड़ा पढ़ा करो। बुजुर्गों ने कहा है अनंत अखाड़े के 500 पाठ हैं। खुदा न करे कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, छोटी मोटी नहीं, वाकई कोई बहुत बड़ी पहाड़ की तरह, तो बुजुर्ग कहते थे अली शाह माँ बाप के फरमानों के अंदर से यह फरमान सुनाया गया कि अनंत अखाड़ा 40 दिन पढ़ो। 500 पाठ है, हर रोज अगर 15 पाठ पढ़ो तो इजीली 40 दिन के अंदर 500 पाठ इजीली पूरे हो जाते हैं। किसी दिन 12 पढ़ो, किसी दिन 16 पढ़ो, 40 दिन के अंदर 500 पाठ पूरे करो और राग से पढ़ो, राग से पढ़ो। इसलिए कि दुनिया के साइंटिस्टों ने तो आज मालूम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 1400 साल पहले हमें एक ऐसी सकल चीज बताई कि राग के अंदर रूहानियत भी है। मेरा मतलब राग से ये पॉप म्यूजिक नहीं, ये पॉप म्यूजिक तो नर्वस सिस्टम को बर्बाद करता है। ये जो पॉप म्यूजिक है उसके अंदर एक बीट ऐसी आती है
کہ نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے. پاپ میوزک سننے والے موسٹلی بہرے ہو جاتے ہیں, اپنے عمر سے جلدی نروس ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریس ہو جاتے ہیں. مگر یہاں میں جو کہہ رہا ہوں تو وہ گانا, وہ سنگنگ کہ جس میں ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہوئے, من کے اندر خدا کی محبت ہوئے. داؤد علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی, انگلش میں اس کو ڈیوڈ کہتے ہیں بائبل کی لفظوں میں. حضرت داؤد علیہ السلام, نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا پتہ؟ لوگوں کو جا کے نصیحت کرنا. پیروں کا کام بھی یہی. ابھی ہر جگہ نبی اور پیر نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے وائز, مشنری, مبلغ, پنڈت, سادھو, کچھ بھی کہو. ہم لوگ جو آتے ہیں مشنری آپ کے پاس آتے ہیں, آپ خوش نصیب ہو کہ گئے 2 مہینے کے اندر 2 4 مشنری ادھر آ گئے اور آپ کو خوب باتیں سنیں. واللہ یہ خوش نصیبی ہے. واز سننا عبادت ہے. یہ امام سلطان محمد شاہ کے لفظ ہے کہ واز کرنا بھی عبادت ہے لیکن واز سننا بھی عبادت ہے. اور دعا اور دیدار کے اوپر واز سننے کا درجہ رکھا گیا. دعا پڑھنا اور حضرت امام کا دیدار کرنا اس سے بھی اوپر درجہ واز سننے کا رکھا ہے مولا نے. تو داؤد علیہ السلام جب واز کرتے تھے تو لوگ چلے جاتے, 2-5 بوڑھے بیٹھے رہتے تھے. ایک دن شکایت کی, اللہ میں کیا کروں, تو نے مجھے نبوت بخشی ہے, میری کوئی آواز نہیں سنتا. اب وہ زمانہ ایسا تھا پاپ میوزک کی طرح کا کہ لوگ جو تھے نا وہ ناچتے گاتے بہت تھے. اب اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کو سیدھی ایک پروز سنا دے, پوئٹری نہ سناوے تو ان کو مزہ نہیں آتا تھا. اللہ نے فرمایا اچھا میں تجھے ایسی آواز دیتا ہوں کہ لوگ تیری طرف اٹریکٹ ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو زبور کتاب اتاری, داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری اس کا نام تھا زبور. اور موسیٰ نبی کو جو چیز بخشی اس کا نام تھا تورات. عیسیٰ نبی کو جو کتاب خدا نے نازل کی اس کا نام تھا انجیل. تورات کو توراہ کہتے ہیں, TORAH. اور زبور کو اسی طرح سے وہ نام نہیں دیا, لیکن آپ کبھی بائبل اٹھاؤ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے PSALMS, سامس. یہ زبور ہے, یہ پوئٹری میں اتری. داؤد علیہ السلام کو خدا نے جو وحی نازل کی وہ پوئٹری کی شکل میں نازل کی, یعنی جس طرح ہمارے گنان پوئٹری ہیں, پوئٹری بھی ہے, میوزک بھی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے اور جو خدا تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی تھی وہ وہی گاتے تھے. لوگ کھڑے ہو گئے. ایک تو لحن داؤدی یعنی حلق داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی میٹھی تھی, اور اوپر سے یہ پوئٹری, اور وہ بھی اللہ کی پوئٹری. اور راج سے جو گاتے تھے تو لوگ نہ تو اٹھ کے کھڑکیوں میں آ جاتے تھے, باریوں میں. لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تو ٹھیک ہے لیکن گاؤں کے بھینسیں, کتے, گائیں, گھوڑے, گدھے اکٹھے ہو جاتے تھے. آسمان پہ چلنے والے جو پنچھی, پرندے, برڈز تھے وہ ٹھہر جاتے تھے. گھروں کے اوپر, جھاڑ کے اوپر بیٹھ کے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام سنتے تھے. گنانوں کی وہی شکل ہے, یہ الہی کلام ہے. گنان جو ہے وہ الہی کلام ہے. میں نے جماعت کو دیکھ کے آج یہ جو پاٹ پڑھا آپ روز پڑھتے ہو اور آپ کو معلوم بھی ہے, لیکن اس پاٹ کے اندر کیا ہے کبھی آپ نے دھیان سے سوچا؟ آوا یعنی ایسا, مولا جیسا. پاچم دسے تھی ویسٹ سائڈ سے سامیرا جو آویا, آو سے نہیں کہا, فیوچر ٹینس نہیں ہے, پریزنٹ ٹینس ہے. پیر صدر دین نے گنان لکھا 600 برس پہلے, اور اس زمانے کے اندر امام کون تھے؟ مولانا اسلام شاہ. ہمارے 30ویں امام ہندوستان میں نہیں آیا. سب سے پہلا
जिस इमाम ने हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पांव रखा वो मौलाना सैयद अबुल हसन शाह, इमाम हसन अली शाह के पिता मुबारक थे, उनके भी पिता मुबारक शाह खलीलुल्लाह के बाप, यानी आगा शाह हसन अली के बाप शाह खलीलुल्लाह, और उनके बाप कौन थे? सैयद अबुल हसन शाह। ये मौलाना इमाम सैयद अबुल हसन शाह, आगा अबुल हसन शाह नादिर शाह दुर्रानी के साथ हिंदुस्तान के अंदर आए और लाहौर तक आके फिर वापस चले गए थे। तो विचार करो कि ये इमाम श्री इस्लाम शाह और इमाम मौलाना शाह हसन अली के पिता, इसके दरमियान के अंदर लगभग 400-450 बरस का डिफरेंस था। और फिर सदर दिन कहते हैं कि वेस्ट में से स्वामी राजो आ गया, लेकिन किस तरह आया? असल चीज ये देखो, गिनान जब भी आप सुनो ना तो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि गिनान में आए क्या। आया, मौला आया, मगर किस तरह आया? गुरुमुखे गिनान सुना गया, गुरु के मुंह से गिनान सुनाया, ये मौला का आना है। अब समझे क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? पीर सदरुद्दीन के मुंह से जो गिनान सुनाया ये इमाम के आने के बराबर है। आवा पाछमा देश थी स्वामी राजो आविया। आहिस्ता तोड़ के ऐप को वापस सुना रहा हूँ। एवा गुर मुखे गिनान सुना दिया। पीर के मुंह से जो कलाम है उसका सुनना हाजिर इमाम के आने के बराबर है। अभी समझे? आप अगर गिनान सुनते हो पीर के मुख से और बराबर ध्यान से आप सुन रहे हो तो दीनदारों आपके दिल के अंदर हाजिर इमाम आया, मतलब कि उसका दीदार का लाभ मिला। भले आप उसको नूरानी हालत में ना भी देख सको। उस जमाने के अंदर कैमरे नहीं थे, फोटोज नहीं थी। हाजिर इमाम की ज़ाहिर भाने की फोटो सबसे पहले मौलाना शाह खलीलुल्लाह की भी नहीं है, हसन अली शाह मज़हब की है। लेकिन इमाम का जो दीदार था, ज़ाहिरी दीदार भी, वो भी दिल के अंदर होता था। जाहिर में कभी भी इमाम को न देखा होगा, मगर सच्चे मोमन के दिल के अंदर इमाम की ज़ाहिरी शक्ल शबाहत आ जाती, उसकी छवि आ जाती है। गिनान का ये दर्जा है, गिनान की ये मंजिलत है। ये गिनान कसीदा नहीं है, ये गिनान ऑर्डिनरी पोइट्री नहीं है, ये गिनान कोई मुनाजात नहीं है। हाँ, गिनानों के अंदर आजिज़ी विनती मुनाजात है, लेकिन मुनाजात ही नहीं, गिनान और भी कुछ है, इसके ऊपर भी चीज है। और वो गिनान का दर्जा ये है कि जिस तरह से ज़ुबूर खुदा ताला ने पोइट्री की शक्ल में दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की और उसको कहा कि गा के बोलो, जिंदारो बिल्कुल इसी तरह से ये जो गिनान है ये गाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं पर्सनली भी। मैंने मेडिसिन पढ़ी हुई है और खास तौर पे नेचुरल मेडिसिन, जड़ी बूटी। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों भाई बहन मेरे पास आ चुके हैं। गैर कौम के लोग भी मेरे पास आते हैं। उनको यही खाने पीने की चीजों में फेर फर्क करके कहता हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, कभी कभी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मुंझारा होता है, दिल घबराता है, खौफ लगता है, डर लगता है, मूंझवन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कंफ्यूजन होता है, डुअलिटी आ जाती है थिंकिंग के अंदर, जिसको हम डुअल माइंडेडनेस कहते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं कि जो एक किस्म की मेंटल ट्रबल्स है, जो इस्माइली होते हैं, तो उनको कहता हूँ बेटा भाई गिनान बोलो और राग से बोलो। मेडिकल साइंस के साथ साथ
جو ہیومن سائنس ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سنگ کرنے سے یعنی گانا گانے سے انسان کے اندر کا غم، دکھ، درد، پریشر دور ہوتا ہے. سنگنگ سے آدمی کو ریلیف ملتی ہے، اور خاص طور پہ وہ سنگنگ کہ جو پیر نے سنگ کیا ہوئے، پیر نے گایا ہوئے، پیر کی طرز سے گایا ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ سنگنگ کے اندر، میوزک کے اندر نوٹیشنز ہیں، وائبریشنز ہیں. یہ نوٹیشنز اور وائبریشن ورڈز کے ساتھ چلتی ہیں. اگر آپ نے پیر نے ایک چیز لکھی ہے، اس میں سے ایک آدھ شبد نکال کے دوسرا شبد لگا دو، اسلام شاہ کی جگہ کریم شاہ کر دو، نور تو وہی ہے. لیکن آپ بھگت بہت ہیں، آپ کو بڑا پیار آ گیا، مولانا سری اسلام شاہ کی جگہ کریم شاہ کر دیا، تو گناہ نہیں کیا آپ نے. اسلام شاہ بھی وہی ہے، کریم شاہ بھی وہی ہے. لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ نوٹیشن بدل گئی، وائبریشن بدل گئی، ورڈ کے اندر جو ویگ ہے وہ بدل گیا. اس کے لیے سری اسلام شاہ ہے جی، سری اسلام شاہ امن مریا. ابھی اس کی جگہ ہے جی سری کریم شاہ امن مریا، وہ بیٹھتا ہی نہیں. اس کی لینگتھ میں فرق آتا ہے، اس کے وزن میں فرق آتا ہے، اس کی وائبریشن میں ڈفرنس آتا ہے. اسلام شاہ کی جگہ کریم شاہ کہو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اسلام شاہ کہنے سے جو وائبریشن اثر کرتی ہے وہ کریم شاہ کے کہنے سے وہ وائبریشن نہیں ہے. پیر صدر دین نے اسلام شاہ اگر کہا ہے تو اسلام شاہ ہی کہنا چاہیے. اس سے پہلے قاسم شاہ بھی ہو چکے تھے، اس کے پہلے مولانا علی بھی ہو چکے تھے، تو پیر صدر دین نے کیوں دوسرا نام نہ لیا؟ اس لیے کبھی آپ نے گنانوں کے اندر تربھور لکھا ہوا ہے تو آپ نے علی ور کر دیا. میں کانٹرڈکشن نہیں کر رہا کسی کے بھی ساتھ، میں آپ کو ریالٹی کہہ رہا ہوں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. میرا یہ فرض ہے کہ جو ریئل تھنگ ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، میں آپ کے سامنے رجوع کروں. میں نے زمانے کے اندر میرا مولا شاہد ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہوں اور وہ میری آواز سن رہا ہے میرے پیچھے. میں نے جماعت کو کبھی وہ چیز نہیں کہی جو میں نے نہیں پالی. میں عمل کرتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوں، میں چکھ کے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ کھاؤ. میں نے وہ آپ کو چیز کبھی نہیں دی اپنی وعدوں کے اندر کہ جس کا مجھے پتا نہیں. ریالٹی ہے، وہ ریالٹی ہے. تربھور آپ نے اس کو علی ور کر دیا ہے، اچھا وہی ہے، لیکن تربھور کا مطلب کیا؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا قبضہ کرنے والا، اس کا مالک. پاسٹ کا بھی، پریزنٹ کا بھی، فیوچر کا بھی، یہ تربھور ہے. اس کو آپ نے صرف علی کہہ دیا ہے وہی، لیکن پیر جو کہنا چاہتے ہیں وہ چیز نہیں رہتی. اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ پیر نے کہا ہے کہ جنان ماہ تو صاحب تھے. جنان کے اندر خود مولا بیٹھا ہوا ہے، خود مولا بیٹھا ہے. جنان راج سے بولو. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں زن کا مڑیا بہت غم ہے لڑکے کا، اننت اکھاڑا پڑو. اور ماشاءاللہ اس کا غم دور ہو گیا. امام کا ایک اور ایسا فرمان ہے کہ اگر کوئی دکھ آ جائے، مشکل آ جائے، میری جنگ بار کی پہلی مسافری 1899 کی جو تھی، وہ فرمان پڑھو گے انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. امام کے کلام کے اندر فائدہ ہوتا ہے. مولانا حاضر امام کبھی یہ کہے کہ کبھی تم کو کوئی غم آ جائے تو 5 وقت تالی بجاؤ، تو واللہ 5 وقت تالی بجاؤ گے دکھ دور ہو جائے گا. کیونکہ وہ تالی کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے فرمان میں ہے. فرمان ہی سب کچھ ہے. ہمارے سارے مذہب کا ایسنس اگر نکالو تو ایک ہی چیز ہے، فرمان برداری حاضر جونے کی. حاضر جونے کی فرمان برداری کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی بھی آج حاضر ہے، مولانا حسین بھی آج حاضر ہے، مولانا وفی احمد بھی آج حاضر ہے. یہ تمام جتنے بھی امام ہیں وہ ایک ہی امام ہے.
انہوں نے کپڑے جدے جدے پہنے تھے. حضرت امام کی کتنی فوٹو ہے, کوئی ہنزا کے ڈریس میں ہے, کوئی سیریا کے ڈریس میں ہے, کوئی خالی شارٹ سلیو کے اندر ہے. ماں باپ کے کتنے ہی ایسے جدے جدے پوزز ہیں, لیکن وہ تو ایک ہی ہے. اسی طرح سے دینداروں, مولانا حضرت امام, اگر اس نے ایسا سمجھ لو کہ مولانا اسلام شاہ 30ویں امام کے زمانے میں ایک فرمان کیا, آج 49 امام مت کا زمانہ ہے, یعنی اس کے بعد یہ 19ویں امامت ہے. اسلام شاہ کی 30ویں امامت کے بعد 18 امام اور یہ 19ویں امامت. لیکن کبھی کسی امام نے اسلام شاہ مولا کے فرمان کو بدلا نہیں, تو امام اسلام شاہ کا فرمان آج بھی بالکل ویلڈ ہے. حضرت مولا علی کو آج 49ویں امامت کی پیڑھی کے اوپر اگر مولا علی کا کوئی فرمان ہے اور آج تک کسی امام نے اس کو نہیں بدلا, تو وہ آج بھی ویلڈ ہے. کئی لوگ ہماری جماعت میں سے کہہ دیتے ہیں یہ تو سلطان محمد شاہ کا فرمان تھا. ارے تو کیا بکتا ہے, سلطان محمد شاہ گزر گئے, امام تو کبھی نہیں گزر جاتا. ہمارا تو سارا مذہب نور پرستی کے اوپر ہے, نور کبھی مرتا نہیں. یہ جو قل هو اللہ احد کی ہم سورت پڑھتے ہیں اپنے آخری پاٹ کے اندر, وہ امام کے نور ہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ نور ہے جس کو کسی نے جنم نہیں دیا, نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں, وہ بالکل اکیلا اور واحد یونیک ہے. یہ ہماری قل هو اللہ احد کی جو سورت ہے, جس کو ہم سورت اخلاص بھی کہتے ہیں, سورت توحید بھی کہتے ہیں, یہ امام کے نور ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور نور ہے وہی خداوند عالمین ہے, اس میں کبھی فرق نہیں آتا. پرنسپل جو ہے ہمارے مذہب کی, جو بیسک پرنسپل, وہ کبھی بدلنے والا نہیں, آج تک نہیں بدلا. البتہ دنیاوی حساب سے دنیا کی چیزیں, دنیاوی حساب کو رکھ کے مولا کبھی کبھی ہم کو ڈھیل دیتے ہیں یا بخشش دیتے ہیں. مثال آپ کو دوں, 3 برس پہلے مولا اسٹیٹس میں آئے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی امریکہ کی حالت ہماری اس کینیڈا کی کنڈیشن سے زیادہ خراب ہے. وہاں آدمی ایک دوسرے کا دشمن ہو رہا ہے مینٹلی. وہاں اتنے بہت فاسٹ لائف جا رہی ہے کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. مولا نے دیکھا کہ جس انوائرمنٹ کے اندر میرے روحانی بچے رہتے ہیں, یہ انوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر اگر میں ان کو کوئی رستہ نہیں دکھاؤں گا تو دنیا سے بھی جائیں گے, دین سے بھی جائیں گے. امام نے اسٹوڈنٹس کو کہا تم کہیں بھی ہو, کہیں بھی, اور دعا کا ٹائم آ گیا, مجھے دل میں یاد کر لو. مولا کہتے ہیں جب تم مجھے دل میں یاد کرو گے کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. بعد میں تمہیں وقت ملے دعا پڑھ لو. فریکشن آف اے سیکنڈ بھی مولا کو یاد کرنے کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بابا فرمایا ایون فریکشن آف اے سیکنڈ تم مجھے یاد کر لو. کہیں بھی ہو, کسی بھی نام سے سارا دن یاد کرتے رہو. اللہ اللہ کرو, علی علی کرو, محمد محمد کہو, کسی بھی امام کا نام لے لو. مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا میرے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے. کبھی کبھی بچے کبھی جاتے ہیں سفر کے اوپر تو ماں کہتی ہے بیٹا تم ہالیڈیز کے اوپر جاتے ہو لیکن ایسا کرنا تو مجھے روز ایک ٹیلی فون کر دیتا نا. ممی ہم کو کہاں بھی ٹیلی فون کرنے جائے, تم بیٹا ایک ٹیلی فون کر دو, خالی رنگ بجا کے یادی کر کے چھوڑ دینا. بالکل اسی طرح سے پیاری ماں کی طرح ممتا سے بھری ہوئی اس پیاری روحانی ماں پیر کی طرح امام کہتا ہے تم کدھر بھی ہو مجھ کو یاد کر لیا کرو, کسی بھی نام سے یاد کرو. اماموں میں سے کسی کا نام لے لو, مجھے یاد کر لو. امام کے ساتھ ہمارا سبند, ہمارا کانٹیکٹ چالو رہے. آج تو بہت اچھا ہے, ابھی تو گاڑیوں کے اندر بھی ٹیلی فون آ گئے. اور جب 4 سے 6 مہینے پہلے میں نے یہ ہاتھ تو بڑا ہے میرا, اس کے آدھی سائز کا چھوٹی ڈائری ہوتی ہے نا, اس سائز کا ٹیلی فون کھینچے میں پڑا رہتا ہے.
باہر نکال کے ایریل نکالو اور ڈائل کرو نمبر، آپ ٹاپ کرو. اب تو یہ سہولت ہو گئی. یہی بات ہماری روحانیت کے اندر یہی ہے. دل کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایریل کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ تو وہ ایریل ہمیشہ آن ہے. مولا کو یاد کر لیا، ذرا سی آنکھ بند کر لی، کوئی دیدار کیا، وہ یاد آ گیا. مطلب تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے. تو مومنوں میں عرض کر رہا تھا کہ غم و فکر کے اندر، آدمی کی تکلیفوں مصیبتوں کے اندر سوبھاوک ہے، نیچرل ہیومن نیچر ہے یہ کہ آدمی ذرا گھبرا جاتا ہے، تو آسرا چاہتا ہے. جنان بولا کرو. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ایک آدھ مہینہ پریکٹس کر کے دیکھو، اور آپ کو میری بات میں وجود نہیں لگے تو مہینے کے بعد چھوڑ دینا. ایک مہینہ تو کر کے دیکھو. گاڑی چلا رہے ہو، اب تو الحمدللہ گاڑیوں کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہیں، وائزیں سنتے ہو، مولا کی شان میں گانے سنتے ہو، لیکن خود بھی گانا گایا کرو، گنان بولا کرو. مجھے یاد ہے 40-50 برس پہلے اس زمانے کی بوڑھیاں آٹا گوند رہی ہیں اور جنان بول رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں اور جنان بول رہی ہیں، کپڑے دھوتے دھوتے جنان بول رہی ہیں، گھر کے اندر جھاڑو نکالتے نکالتے، ابھی تو ادھر ویکیوم کلینر آ گئے، مگر وہ تو سگیا لے کے جھاڑو نکالتی ہیں تو جنان بول رہی ہیں. کیا وہ مائیں تھی، وہ بوڑھیاں تھیں، بچے کو لوری دے رہی ہیں تو جنان کی لوری دے رہی ہیں. اور بچہ سو گیا، پھر بچہ کہتا ہے ممی، نانی، دادی جنان بولو نا. ارے اوروں کی کیا بات کروں، تینوں دنیا کا بادشاہ اپنی امامت کی گادی پہ آنے سے پہلے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں. مولا 3 سال تک تو کراچی میں تھے، چکری کے بنگلے پہ ادھر پیدا ہوئے. اب وہ جو بوڑھی انا تھی، انا کہتے ہیں وہ عورت کے جو دھیان رکھے، اور وہ عورت کے جس نے مولانا سلطان محمد شاہ کو دودھ پلایا. ماتا سلامت کو دھاون اوچھی تھی، کم تھی، اور امام سلطان محمد شاہ کو دودھ پورا نہیں ہوتا تھا. وہ زمانے کے اندر یہ فیڈنگ واٹرز نہیں تھی. تو ایک عورت، اسماعیلی عورت جس کے گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا، ماتا سلامت نے اس کو نوکر رکھا کہ وہ سلطان محمد شاہ کو دودھ پلاوے، دھاون پلاوے. اس کا نام تھا رتن بائی. ٹھنگنا قد اور بھرا ہوا بدن، خوبصورت ایسی کہ یورپین کو کھڑا کر دو تو کالا لگے اس کے سامنے. میں نے الحمدللہ اس کو دیکھا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا گول چہرہ. رتن بھائی مولا کو دھاون پلاوے، گنان بولتے بولتے. امام سلطان محمد شاہ رتن بھائی کی دھاون پیے اور وہ گنان بولتی ہو گئے. امام سلطان محمد شاہ سونے کے لیے جاوے تو گنان سنتے سنتے سوئے. ابھی ایسی عادت پڑی کہ جب علی شاہ ماں باپ جامع پورا کیا، 8 برس پونے 8 برس کی عمر میں مولانا سلطان محمد شاہ امام بنے. حاجی کا مڑیا بزرگ آدمی ہاتھ باندھ کے اس کے حضور میں کھڑا ہے. کبھی کبھی گئے حاجی کا مڑیا، بھلے خدا جنان بلاؤ، اور حاجی کا مڑیا جنان بولے راج سے، اور مولا سنے. معلوم نہیں آپ میں سے کسی کو کبھی یہ چانس لگے ایگلومو جاؤ. آپ جب یہ ایگلومو انٹر ہو مین گیٹ سے سیکورٹی پاس کرنے کے بعد، تو سیکریٹریٹ تو بہت آگے ہے، لیکن لیفٹ سائڈ کے اوپر حضرت امام کا رہنے کا بنگلہ ہے. اس کے اندر وہاں اس کی خود کی پرسنل آفس بھی ہے. مولا کی ایک دوسری آفس سیکریٹریٹ میں بھی ہے. لیکن مولا یہ بھی اپنی انگت پرائیویٹ آفس میں جا کے بیٹھتا ہے تو انٹر ہوتے ہوئے ایک انگلی مارتا ہے ٹیپ ریکارڈر کو، اور اس میں سے گنان کے سر نکلتی ہیں اور مولا کام کرتا ہے. کوئی بولنے والا گنان راگ سے گنان بول رہا ہے، مولا اپنا کام کر رہے ہیں. کیسے ایٹماسفیئر ہوگا وہ؟ آپ گھر میں گنان بولو
अरे भूत पलित भाग जाएंगे, कभी आएंगे भी नहीं, और होंगे तो भी भाग जाएंगे। घर के भूत पलित तो छोड़ दो, मन के भूत पलित भी भाग जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, गम, दुख, हैरानी, सैडनेस, परेशानी, ये एक जात के भूत ही है ना, और क्या है। जिनान बोलो, जिनान बोलो रे नित नूरे भरिया। कैसा बोलो? ए वो है रे तुम्हारे हरा खाना माए। इस तरह बोलो कि तुम्हारे दिल में खुशी समाए नहीं। हजर इमाम जब भी आते हैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है नेक्स्ट ईयर इधर जरूर आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। 8 से 12 महीने नहीं होंगे शायद। और जब भी आए ना तो आप मार्क करो, जब हम जिनान बुलवाते हैं, कोई भाई जब जिनान बोलता है तो माँ बाप ऐसा कुर्सी के ऊपर बैठे होते ना सीधा, लेकिन जिनान जब ही शुरू होता है तो ऐसा घूम जाता है। जिनान बोलने वाले की तरफ उसकी निगाहें जमी रहती हैं, उसका एक एक लफ्ज सुनता है, क्योंकि खुद पीर भी है, इमाम भी है। ये इसी का ही कलाम है कि जो उसने पीर सदरुद्दीन के, पीर शमस के, हसन कबीरुद्दीन के जमाने में कथा हुआ है। इमाम जिनान सुन के बहुत राजी होता है, और हकीकत में जिनान ऐसा ही है। अपनी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता वाज़ों में, लेकिन मेरी आदत तो, मैं कभी गाड़ी चलाता हूँ, मैं जिनान बोलता रहता हूँ। जिनान बोलते 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 आप जब जिनान की आदत कर डालोगे ना, तो दिनदारों किसी दिन कोई ऐसा पाठ आपके मुंह से जो हमेशा बोलते होगे, लेकिन वो एक खास घड़ी ऐसी आ जाएगी कि जिनान बोलोगे, अंतर के दरवाजे खुल जाएंगे, आंखों की झड़ियां चालू हो जाएंगी, नदी की तरह पानी उतरेगा, हरख, मोहब्बत, प्रेम से आप रोते रहोगे और जिनान बोलते जाओगे। और वो खुशी मिलेगी, वो मजा मिलेगा, वो रूहानियत मिलेगी कि आप उसका सारी जिंदगी उसको याद करते रहोगे। ऐसे तो बहुत से वाकयात आपकी जिंदगी में होते रहेंगे। घर के अंदर इंसान के लाइफ में बहुत से दुख होते हैं। इन तमाम दुखों के लिए ये एक दवा है कि जिनान बोलो, बहुत बोलो। बच्चों को उत्तेजन दो। अरे बच्चों को सुलाते वक्त उसको लूला भी बोलते हैं ना, लोरी बोलते हैं। जिनान सुना के उसको सुलाओ तो उसको जिनान सारी रात कवर करता रहे। घरों के अंदर, जमात खानों के अंदर, हर जगह ये जिनान जो पीरों का कलाम है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह रज़ियल्लाहु अलैहि की एक छोटी सी बात मैं सुना के अपनी आवाज बंद करता हूँ क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, मगर फिर थोड़ा मसाला डालने के लिए जूनागढ़ सुल्तान मोहम्मद शाह गए। अभी बाज बुजुर्ग जो उधर हाजिर थे उन्होंने ये जूनागढ़ का नाम दिया है, लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे ये बात जामनगर की भी कही। अभी जामनगर हो या जूनागढ़, क्योंकि मैं पर्सनली उधर हाजिर नहीं था। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जमात खाने में आए मुखी। एक जगह मैं बैठा हूँ, एक जगह जमात खाने का वक्त हुआ दुआ बंदगी का, तीसरी जगह एक मिशनरी आवाज करता है, तुम जमात को लेके किधर जाओगे? तो कहते मौला तू जिधर बैठा है दीदार के लिए आएंगे। मौला कहते नहीं मुखी ऐसा मत करो, पहले उस जमात को मिशनरी के पास लेके जाओ तो वो आवाज सुने। आवाज सुनने से उसको दीन की समझ आएगी। जब ही दीन की समझ आएगी फिर वो जमात खाने के अंदर गिनान, दुआ, फरमान वगैरह हमारे मस्जिद की क्रियाक्रम करे, क्योंकि वो समझता है। आवाज सुनने से उसको ये समझ आती है, और फिर जब वो मेरे दीदार के लिए आए तो उसको पता लगेगा कि मेरा दीदार क्या चीज है। तो दीनदारों, आप लोग
دین و دنیا کے اندر مولا کی چھتر چھایا میں رہو، سکھی آباد رہو، نیک مرادیں پوری ہویں، بلائیں آفتیں دفع ہویں، بیماریاں دور ہویں، مشکلیں غم اداسیاں دفع دور ہویں۔ مولا آپ کو اپنی چھتر میں، چھایا میں، پناہ میں، رحمت میں رکھے، اپنے پاس رکھے، دسم سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے۔ مولا آپ کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرے، مولا آپ سے پریم کرے، بہت پریم کرے، آپ کو مولا بہت پریم کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔